چوتھی نشست ہے۔ جو حضرات روزانہ نئے آتے ہیں ان کے لیے آیت کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تمام انسانیت سے مخاطب ہے اور مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کافر کس طرح بن سکتے ہو جب تمہارے درمیان میرا قرآن بھی موجود ہے اور میرا رسول بھی موجود ہے۔ رات جہاں پر میں نے تقریر ختم کیا تھا وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ رات میں نے کیا تھا قرآن کا اسٹیٹس کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، اور جب قرآن وہ ہے تو جس کے قلب پر نازل ہوا ہوگا وہ رسول کیا ہوگا۔ آئیے آج آگے چلتے ہیں۔ قرآن میں دعویٰ ہے، قرآن کے پاس دعویٰ ہے، قرآن کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جس طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سورۃ رات میں ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَى۔ اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا، یعنی ترجمہ سنیں اور پھر دیکھیں، یعنی خدا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جو جس کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کی وجہ سے زمین سمٹ کر آتی، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے پڑھنے سے مردے کلام کرتے تو یہ قرآن ہے۔ اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، پہلے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ أَوْ قُطِّعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِالْمَوْتَى، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کی وجہ سے، یعنی خدا بھی وسیلے کا قائل ہے، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کی وجہ سے زمین سمٹ کر آتی، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے پڑھنے سے مردے کلام کرتے تو یہ قرآن ہے۔ تو یہ قرآن ہے تو پھر کرو بھی صحیح نا۔ قرآن کے جو واعظ بن کے بیٹھے ہو تو جاؤ قرآن کو لے کر جاؤ پہاڑوں پر، کسی سواری میں نہ جاؤ، آیتیں پڑھو، پہنچو امریکہ، پہنچو سعودی عربیہ، مردے سے کلام کرو۔ پتہ چلا قرآن کے پاس دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے۔ اگر آل محمد نہ ہوتے تو قرآن کی تمام دعوائیں جو تھی وہ ساری بیکار۔ یہ دعویٰ قرآن نے کیا، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے جاتے تو مباہلے میں یہ ہے کہ جب بادل نے حسنین کو دیکھا، پنجتن پاک کو دیکھا تو یہ فرض انی لأرا وجوہن، ان سے مباہلہ نہ کرنا، کیوں کم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا مانگے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یہی ہے وہ قرآن، یہی ہے وہ قرآن، یہی مقصد تھا علی کو، یہ تھا مقصد تھا رسول کا کہ علی مدینے میں رہے۔ جب اللہ کو بھی پتا تھا، رسول کو بھی پتا تھا کہ بغیر علی کے خیبر فتح نہ ہوگا، تو پھر مدینے میں رہنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا جس کی وجہ سے زمین سمٹ کر آتی تو آج علی نے ارادہ کیا، زمین سمٹ گئی، علی خیبر پہنچ گیا۔ میں نے جس رات بارش پر جیرت کیا تھا کہ جناب عاصم بن برقیہ کے پاس تھا ایک حرف اسم اعظم کا، آل محمد کے پاس تھے 72، ٹوٹلی حروف ہیں 73، 73، ایک حرف رکھا اللہ نے اپنے پاس جس کا پتہ کسی کو نہیں، ایک حرف دیا عاصم بن برقیہ کو، 72 دیے آل محمد کو، جس کے ایک حرف کا یہ کمال ہے کہ 1400 میل سے بی بی بلقیس کا تخت لے کر آیا۔ ارے بی بی بلقیس کا 1400 میل سے تخت لے کر آئے تو مسلمانوں کو پریشانی نہیں، علی خیبر میں کیسے آیا؟ تم نے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جب اس کو ہی نہیں سمجھا تو علی سمجھ میں کیسے آئے؟ سورۃ الحشر میں توجہ چاہ رہا ہوں،
سورۃ الحشر میں ارشاد ہوا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن اگر یہ قرآن میں پہاڑ پر نازل کرتا، یہ قرآن اگر میں یہ قرآن پہاڑ پر کسی پہاڑ پر علل جبل نہیں علی جبل کسی پہاڑ پر بھی اگر میں اللہ یہ قرآن کسی پر بھی کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتا تو وہ میری خوف کی وجہ سے پھٹ جاتا۔ یہ قرآن کسی جبل پر کسی پہاڑ پر تو کسی پہاڑ پر لے کے جاؤ، میں دیکھو کس طرح پھٹتا ہے۔ قرآن کی دعویٰ ہے تو دلیل بھی تو مانگتے ہیں نا۔ قرآن کی دعویٰ یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اگر میں یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو میری خوف کی وجہ سے پہاڑ پھٹ جاتا، کسی پہاڑ پر بھی تو پہاڑ تو ہمارے پاس ہے، لے کے جاؤ قرآن کو، ایک نہیں 100 لے کے جاؤ۔ ارے مسجد کا محراب نہیں پھٹتا، پہاڑ تو دور کی بات ہے، تو پھر دلیل لے کر آؤ۔ کسی مذہب کے پاس دلیل نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ آج پتا چلا کہ علی کی ماں دیوار کعبہ کے پاس کیوں گئی تھی، یہ کعبے کا شگاف ہونا اس بات کا دلیل ہے کہ قرآن نے دعویٰ کی، علی نے دلیل دیا۔ نعرہ حیدری، توجہ، پوری توجہ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نجم میں نے آیتیں پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ 5 پوری آیتیں، اگر یہ 5 آیتیں سمجھ میں آ جائیں تو میرا رسول سمجھ میں آ جائے۔ میں اشرائی اسی لیے رکھا ہے، اسی موضوع اسی لیے رکھا ہے تاکہ میں حضور اکرم کی ذات پر بڑھوں کہ رسول کیا ہے۔ جب آج رسول سمجھ میں آ جائے گا تو کلمہ اہل بیت رسول پر بڑھوں گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی جب ٹوٹا، مجھے قسم ہے تارے کی جب گرا، جب ٹوٹا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھولا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ، نہ کبھی۔ سورت نجم ہے اور یہ سورت نجم مکی سورت ہے، اللہ مکے میں کر رہا ہے، ابھی تو مدینہ بھی آئے گا۔ توجہ چاہیے جہاں جہاں میری آواز آئی، توجہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا، نواز علی خان کو بھی کہا تھا کہ اوپر وہ بیٹھے جو مجھ سے بات کریں، اوپر وہ بیٹھے جو مجھ سے بات کریں۔ توجہ کر رہا ہوں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ستارے کی جب ٹوٹا، جب گرا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب رسول، تمہارا صاحب رسول، تمہارا صاحب، یعنی جو رسول کو مان بھی رہا ہے۔ ارے مشرک تو رسول کے صحابی نہیں تھے نا، پتا چلا کچھ صحابت کی دعویٰ بھی رکھتے تھے اور رسول کو گمراہ بھی کرتے تھے۔ اسی لیے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى وما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھولا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہوا اور نہ کبھی نفسانی خواہشوں کے مطابق بات کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ وحی کے مطابق۔ کتنا غلط ترجمہ ہے یہ ترجمہ، شان محبوبیت کے خلاف ہے۔ بھائی بات کرو، ہزاروں کے طرف بیٹھے ہوئے ہو، ہزاروں کے طرف بیٹھے ہوئے ہو، میں اس لیے کہتا ہوں جب میں کراچی بڑھوں وہاں بھی آپ سنیں نا، جب میں کراچی بڑھوں وہاں آپ آن کے سنیں کہ میں کس طرح بڑھتا ہوں اور لوگ کس طرح سنتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں
تجھے قسم ہے ستارے کی جب ستارہ گرا جب ٹوٹا، ما ضل صاحبکم وما غوا، پہلے بات یہ تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھولا نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا نہ نفسان خواہش مطابقت کی، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو بات کرتا ہے وہ وحی کے مطابق، یعنی پہلے وحی کہتی ہے پھر بولتا ہے، یہ شان محبوبیت کے خلاف ہے۔ حبیب کبھی محبوب کو انتظار نہیں کراتا، حبیب کبھی محبوب کو انتظار نہیں کراتا، انتظار حبیب کرتا ہے محبوب نہیں۔ تو پھر ترجمہ صحیح کرو نا، ترجمہ صحیح کرو نا، خدا کا محبوب ہے، خدا کا محبوب ہے تو ترجمہ کرے ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا رسول جو بات کرتا ہے اس کو وہی سمجھو، وہ وہی ہے، وہ وہی ہے، کسی کو بلائے تو وہی سمجھو، کسی کو بھیجے تو وہی سمجھو، کسی کو بستر پر سلائے تو وہی سمجھو، کسی کو رونے سے منع کرے تو وہی سمجھو، اور کسی کو دربار سے نکالے تو وہی سمجھو۔ شدید القوا، اس کو جبرائیل نے پڑھایا، اس کو جبرائیل نے تعلیم دی، یہ ہے مذہب، یہ ہے اسلام، جبرائیل نے پڑھایا۔ ایک نبی کا نام بتاؤ جس کو جبرائیل نے پڑھایا ہو، میں مذہب چھوڑ دوں۔ پورے قرآن حکیم میں سے 27 انبیاء کے نام ہیں، ایک نبی کا نام بتاؤ جس کو جبرائیل نے پڑھایا ہو، میں مذہب چھوڑ دوں۔ ارے جو جبرائیل، کیا جبرائیل نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ کیا جبرائیل نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ اگر جبرائیل ہوتا عالم تو پھر جبرائیل بن جاتا افضل۔ اللہ کا پھر عدل کے خلاف ہے کہ افضل مفضول کو سجدہ کرے، یا مانو کہ آدم تھا افضل۔ ارے جو اسماء جبرائیل بتا نہ سکا وہ آدم بتا سکا، تو جبرائیل تو آدم کا شاگرد ہے۔ ارے جب آدم کا شاگرد آدم کو پڑھا نہیں سکتا تو رسول تو سب کا استاد ہے۔ نعرہ حیدری، قرآن کا میں سن کے ان کی ہٹا کر پھر رسول کو سوچی، مذہب کو 1-2 منٹ کے لیے ہٹا دیں، عقل کی ترازو میں اس آیت کو دیکھیں، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ طٰہٰ میں، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، میرے حبیب قرآن آہستہ پڑھ، آہستہ پڑھ، وحی آنے سے پہلے پورے قرآن کو مت پڑھ، وحی آنے سے پہلے قرآن پڑھنے میں تعجیل نہ کر، جلدی نہ کر، یعنی یہ ہے تنزیل قرآن، نزول قرآن۔ ماننا پڑے گا کہ میرا رسول پورے قرآن کا عالم تھا، جب جبرائیل آتا تھا تو رسول پہلے آیت پڑھتا تھا کہ تو یہ آیت لے کر آئے، اللہ نے رسول کو منع کیا کہ میرے حبیب تمہارے دربار میں شکی مزاج کے صحابی بیٹھے۔ نعرہ حیدری، ایسے پڑھو گے تو کہیں گے اپنا کلام، ایسے میرے حبیب جب وہی اپنا کلام ختم کرے تو پھر بات کرو۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، میرے حبیب وحی کو پورا ہونے دو، وحی کو پورا ہونے دو۔ یہاں صاحب یقین نہیں بیٹھے ہوئے، سارے صاحب یقین نہیں بیٹھے ہوئے۔ میرے حبیب قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو، جب تک وحی ختم نہ ہو۔ تو اس آیت سے پتا
رسول عالم ہے. اب جو آج پڑھتا تھا میرا رسول پہلے پڑھتا تھا، تو جو پہلے عالم ہے وہاں اسیان کا ہزیان کا نسیان سا بہتان کے ساتھ نہیں. پھر قرآن سے پوچھے یا اعلیٰ میرے رسول کو کس نے پڑھایا؟ آواز قرآن میں سورۃ نمل میں انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. میرے حبیب میرا قرآن تم پر پہنچا ہے براہ راست، براہ راست، براہ راست. کسی نے تمہیں قرآن نہیں پڑھایا، میرا قرآن تمہارے پاس آیا ہے براہ راست. یہ قرآن ہے، کسی کتاب کی حدیث نہیں ہے. بات کرو تمہیں قرآن بتا دے. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. میرے حبیب میرے حبیب تمہیں جو قرآن پہنچا ہے وہ حکیم علیم سے پہنچا ہے، براہ راست پہنچا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں. درمیان محبوب سے کیا راستہ، محبوب سے کیا پردہ، محبوب سے کیا پردہ، محبوب سے کیا پردہ. آئیے ایک آدھے پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نمل وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. خدا کی قسم دل چاہتا ہے یہ آیت پڑھ کر میں چلا جاؤں، یہ میری پوری زندگی کا محاصل ہوگا. آیت کا ترجمہ سنیں، آیت کا ترجمہ سنیں. کل دیکھ کر میں آپ کو واسطے دیتا ہوں، قرآن کو دیکھو، جو میں پڑھوں جو میں حوالہ دوں اس کو دیکھو کیا آیت صحیح پڑھی ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. یہ کافر تکبر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے تیرا انکار کرتے ہیں زبان. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن ان کو دل میں یقین ہے کہ رسول صادق بھی ہے، امین بھی. یہ کافر ارے کافروں کو یقین ہے. نعرہ حیدری وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. یہ زبان انکار کرتے ہیں تکبر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، لیکن ان کو دل میں یقین ہے کہ عبداللہ کا بیٹا صادق بھی ہے، امین بھی ہے. اب میں کس کو مانوں؟ میں کس کو مانوں؟ قرآن کو مانوں، کافروں کو مانوں؟ یعنی تھے کافر بے غیرت نہ تھے. میں نے بڑا جملہ کیسے نعرہ حیدری. نہیں گئے میں نے آواز سمانے قرآن سے قرآن نہیں لوگے تو ہر جگہ پر ٹھوکریں کھاؤ گے. جبرائیل کا کسے دلیا علمہ شدید القویٰ، بڑی طاقت والے نے رسول کو تعلیم دی. یہ طاقت والا جبرائیل ہے. ارے کیا چھوڑا توحید میں، کیا چھوڑا توحید میں؟ گستاخ رسول کی سزا ہے موت، گستاخ رسول کی سزا ہے موت. تو جنہوں نے پہلے گستاخی کی ان کو قبروں سے نکالو. نعرہ حیدری. ان کو نکالو نا، سزا دو نا، سزا موت ہے ان کو. تو جنہوں نے گستاخی کی ان پر تو کوئی آیت جرم ہی نہیں ہوا، وہ تو بیچارے معصوم ہیں، وہ تو بے جرم ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ کافر کر رہے، میرے حبیب یہ کافر زبان سے کر رہے تکبر کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، لیکن ان کو دل میں یقین ہے کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے. مانے کس کی کہ علمہ شدید القویٰ. میرے مولا علی کے خطبات ہیں. میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا، میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا، مولا ترجمہ کرتے ہیں مسلمان، اس کو جبرائیل نے پڑھایا، آپ نے ان پر لعنت بھی کی اور کہا شدید القویٰ اللہ کا نام ہے. شدید القویٰ جبرائیل کا نام نہیں، میرے اللہ کا نام ہے. میرے رسول کو اللہ
بے گھبرا تو نہیں گئے؟ آئیے پھر کہتا ہوں قرآن کی طرف، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ فعل سارے ماضی، سارے فعل ماضی، یہ جو میں نے بھی آیت پڑھی ہے یہ ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، یعنی سورت اقرا کے بعد جو آیت ہے سورت نازل اس میں سے یہ بھی سورت ہے۔ کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے حبیب مجھے قسم ہے وقت کی، مجھے قسم ہے سیکنڈ سیکنڈ کی، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے جب دھوپ چڑھ جائے، مجھے قسم ہے جب اندھیرا چھا جائے، یعنی اللہ نے وقت کا قسم کیا۔ مجھے قسم ہے دن کی، مجھے قسم ہے رات کی، مجھے قسم ہے ٹائم کی کہ میں کبھی تجھ سے ناراض نہ ہوں، میں کبھی نہ تجھ سے ناراض ہوا، اور نہ میں نے کبھی تجھے تنہا چھوڑا، نہ میں نے کبھی تجھے تنہا چھوڑا، نہ میں کبھی تجھ سے ناراض ہوا۔ ارے ناراض تو تب ہو جب گناہ کرے۔ میرا حبیب والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ میرے حبیب مجھے قسم ہے جب دھوپ چڑھ جائے، مجھے قسم ہے جب اندھیرا چھا جائے، میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوا، میں کبھی، یہ اللہ مکے میں کہہ رہا ہے، ابتدا میں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی نہ تم سے میں ناراض ہوا، نہ میں نے کبھی تجھے تنہا چھوڑا، میں نے نہ کبھی تجھے تنہا چھوڑا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، اور ایک ہاتھ اور بڑھ رہا ہوں، توجہ، جس کے لیے ہمارے ہر موضوع میں دعوت کیا ہے، آواز قدرت کی، صورت دل کی، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کی جان کی، میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کی حیات کی، میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کی بقا کی۔ گھبرانے کی اور بات ہے؟ میں رسول پر پڑھ رہا ہوں، میں اپنے سردار پر رہا ہوں۔ ارے آؤ سنو کہ شیعہ رسول کو کس طرح مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، دیکھیں ہمارا رسول کیسا رسول ہے۔ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کی جان کی، مجھے قسم ہے آپ کی بقا کی، مجھے قسم ہے آپ کی حیات کی۔ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ میرے حبیب یہ جو ہے نا، یہ حالت نشے میں لڑکھڑا رہے، یہ حالت نشے میں مدہوش ہیں، یہ حالت نشے میں لڑکھڑا رہے۔ مجھے قسم ہے آپ کی عمر کی، یعنی جب سے رسول ہے، رات جا کر سوچنا کہ رسول کی حیات کب سے ہے، رسول کب سے حیات ہے، رسول کی عمر کہاں سے چلی؟ جب سے ہے، جب سے ہے، جب سے میرا رسول ہے، جب سے میرا رسول۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کبھی بھی عیبدار کی قسم نہیں کھاتا، اللہ کبھی بھی، بے گھبرا تو نہیں دے گا جانب، اللہ کبھی عیبدار کی قسم نہیں کھاتا، اللہ کھاتا قسم کھاتا ہے بے عیب کی۔ لَعَمْرُكَ، میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کی جان کی، مجھے قسم ہے آپ کی حیات کی، مجھے قسم ہے آپ کی بقا کی۔ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ یہ حالت نشے میں لڑکھڑا رہے ہیں، یہ، اور مجھے پتا نہیں وہ کون تھے۔ یہ جا کر مسلمان دیکھیں، یہ جا کر مسلمان دیکھیں، قرآن نے تمہیں پتہ بتایا، اور پتہ لگانا تمہارا کام ہے۔ انسان کا لاتے ہو، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات تم ہو، ہم اپنے چہرے دیکھیں، ارے ہم نے اپنے چہرے دیکھے، ہم ہیں اشرف المخلوقات، ہم ہیں تو پھر بتاؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ یہ حالت نشے میں لڑکھڑا رہے، یہ خبرات تو نہیں دے۔ توجہ پوری سورت پڑھنا چاہتا ہوں، 18 آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود اشقاها فاذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اللہ نے ایک سورت میں 18 قسمیں کھائی. عید کی نماز ہوتی ہے ہماری جو عید الفطر ہوتی ہے عیدین جو ہوتی ہے اس میں اس کو پڑھتے ہیں نا سورت شمس کو والشمس وضحاها مجھے قسم ہے سورج کی مجھے قسم ہے سورج کی روشنی کی صرف سورج کی قسم نہیں سورج کی روشنی کی والقمر اذا تلاها مجھے قسم ہے اس چاند کی جو بلا فصل جانشین ہے سورج کا. بتاؤ میں کس میں شاباش والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها مجھے قسم ہے سورج کی مجھے قسم ہے سورج کی روشنی کی مجھے قسم ہے چاند کی جو بلا فصل جانشین ہے سورج کا. آپ کو ترجمہ کیا ملے گا مجھے قسم ہے سورج کی مجھے قسم ہے سورج کی روشنی کی اور مجھے قسم ہے چاند کی جو پیچھے پیچھے آتا ہے پیچھے 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 بھی ترجمہ صحیح کرو جو پیچھے آتا ہے وہی تو بلا فصل ہے. نعرہ ہے نہیں اور تمام مسلمان بھائی بتائیں سورج کون ہے. خدا کو کیا ضرورت تھی سورج کا قسم کرنے کی. جب صحابہ کرام نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سورج کون ہے یہ چاند کون ہے. ارے شکر ہے خدا کا شکر ہے اگر ستاروں کی قسم کھاتا تو ہم پھنس جاتے.